یہ 2050 جی کدھر چل رہے ہیں یار؟ 2050 کی ہوئے گا. کی ہوئے گا. اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے تو آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا، اس نے تو ایسی تباہی پھری. ہمارے آرمی چیف کے بھی جو وزٹس ہوئے ہیں، جو گرم جوشی ہے وہ پیدا نہیں ہوئی. ایک دفعہ میں نے بائی روڈ ٹریول کیا ریسنٹلی کراچی سے کوئٹہ، تو میلوں تک نہ سگنلز ہیں موبائل کے، نہ پیٹرول پمپ ہیں. سر تو راستے میں رک کے آپ کو لوٹیں گے کیسے؟ تو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے جو بھی اس ملک کے حکمران ہیں، ان سب کے لیے میں نے دل میں رج کے گالیاں نکالی. جی تو فرض کریں نواز شریف کو آپ نکال دیں اس ملک سے، بالکل لاہور کو انہوں نے بالکل کراچی کی طرح کا بنا دیا وزار صاحب نے. اتنا نہیں سر. 2075 کی جو فور کاسٹ ہے کہ پاکستان 6 لارجسٹ اکانومی ہوگا. چونکہ ٹرمپ کا بھی نا یہ طریقہ ہے کہ پہلے گراندہ ہے جنہوں نے چکتا ہے، ہاں انہوں نے کدو ڈیگدا ہے. نہیں وہ تو ایویں دسو نا. لازمی چونکہ ٹرمپ تے نا کہ یار اج کی پکا ہے سلاد وچ کی ہے گا تے دسنا تے نال ہی تانوں پتہ میں 8 جنگاں روکیاں نے تے انہاں دے اچھا 8 تیارے جڑے نے انہاں نے ڈیگ سڈے نے جی ساڈے سے نا گوالمنٹ یا اندرون شہر والے یار میں 8 جنگاں میں رکوائی ہیں 4 رشتے میں کروائے نے تے ٹرمپ اس طرح ہی کردا ہے کہ یار اج کی پکا ہے ذرا دسنا. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ ولی زاہد صاحب ہیں. وہ ایک فیوچرسٹ ہیں، بلاگر ہیں. ان کا جو بلاگ ہے walizahid.com وہ بڑا ہی کوئنٹیسینشلی پاکستانی اور پاکستانیت کے بارے میں اور سارے جو ہمارے مسائل سے متعلق گفتگو ہوتی ہے وہاں پہ بڑی تفصیل سے بیان کی جاتی ہے. ولی صاحب پہلے ان بلاگرز میں سے ہیں جو سی پیک کو لے کے گفتگو اپنی انہوں نے شروع کی تھی. آپ لوگوں کو شاید علم ہو، ہمارے اس پلیٹ فارم پہ اکثر ہم سی پیک کے بارے میں لطیفتاً ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ ہم سب اپنے ریئل اسٹیٹ والے دور کے اندر یہاں پہ اکثر دفتر میں جو لوگ ہیں وہ سی پیک کے اندر نہ صرف بہت ایک سنجیدگی کے ساتھ بلکہ ایک آلموسٹ مذہبی جنون کے ساتھ بلیو بھی کرتے تھے، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم حکومت ڈیمانڈ کرتی تھی عوام سے. پلس ہم گوادر کے کافی پروجیکٹس پہ کام بھی کیا کرتے تھے. تو جیسے ابھی خود مجھے لگتا ہے کہ کسی میں خواب سے اٹھاؤں اور کسی نے مطلب مجھے نیند کی حالت میں کہ سی پیک کا وسپر کیا، وہ ذکر کیا، دم سے مجھے ہوا سی پیک بھی ہوا کرتا تھا. تو ولی زاہد صاحب ایک تھرو بیک ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ایک ویل ریڈ ویل پبلشڈ جرنلسٹ رہ چکے ہیں، ڈان میں مختلف پلیٹ فارمس پہ کام کر چکے ہیں اور ان کا ٹویٹر کافی ایک ان کی پبلک اسپیسز جو ان کی بلاگ اسپیس ہے وہ کافی ایک تگڑی ویل فالوڈ ویل لائکڈ ایک سورس آف انفارمیشن تھی. اس کے باوجود وہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم کمپلیٹلی سین سے ڈس اپیئر کر جاتے ہیں. ولی زاہد صاحب ایک تو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا پروگرام پہ، اور دوسرا کہنا چاہوں گا سر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے پبلش کرنا بند کر دیا، سی پیک کی گفتگو بند کر دی؟ ٹھیک ہے سی پیک رول بیک ہو گیا ریلیٹیولی، لیکن اس کے ارد گرد جو اکیڈیمک کانورسیشن تھی، اس کے جو جن مسائل کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کے حل جو ریکمینڈ کیے، اس کے ارد گرد جو کانورسیشن تھی وہ بھی بالکل آپ نے بند کر دی. کیا وجہ بنی؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ. سی پیک بہت انٹرسٹنگ سین ہے کیونکہ سی پیک کے بارے میں جب میں نے لکھنا شروع کیا اس وقت پاکستان میں تو کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اور میرے لیے بھی ایکسیڈنٹل تھا. یہ نہیں تھا کہ میں بہت کوئی ویژنری آدمی ہوں، چونکہ جب سے 2001 میں گولڈمین ساکس نے جو دنیا کے بارے میں پریڈکشنز دیں، پہلے انہوں نے وہ برکس کوئن کیا کہ یہ 4 بڑے ملک ہوں گے، جس میں بعد میں ساؤتھ افریقہ کو بھی شامل کر کے ایس لگا دیا. پھر انہوں نے جو N11 نیکسٹ 11 والی کیٹیگری دی جس میں پاکستان بھی شامل تھا. میں چونکہ پاکستان کے بارے میں ایک آپٹیمسٹک یعنی میرا ویو رہا ہے ہمیشہ سے، جب سے میں نے جرنلزم شروع کی 40 ایئرس اگو، تو لہٰذا مجھے ڈیٹا پیسز چاہیے تھے ایون اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں. تو مجھے گولڈمین ساکس نے وہ ڈیٹا پیسز پرووائڈ کر دیے. تو 2001 والی پروڈکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان 18ویں بڑی اکانومی ہوگا ان 2050. تو مجھے تو بلے بلے، میں تو بڑا خوش ہو گیا. تو اس کے بعد سے لے کے میں اس کو کیری آن کرتا رہا، ساتھ ساتھ ریسرچ کرتا رہا، لکھتا رہا. تو اس دوران میں ہم پہنچ گئے 2013 میں. تو سی پیک کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا کہ جی MOU سائن ہو گیا. ان کی زرداری کی گورنمنٹ جا رہی تھی، نواز شریف کی آ رہی تھی. اس دوران میں وہ سائن ہوا اور نواز شریف صاحب نے آتے ہی وہ جو پاور پلانٹس ہیں اور موٹر ویز جو ہیں وہ چلا دی شروع کر دیں. تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا کہ ساری عمر جس کاز کے اوپر میں نے بلیو کیا اب اس کی ایک عملی شکل نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اس دوران میں یہ 2013 ہے. تو 15 میں BRI، اگرچہ بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے یہ بھی کنسیو 2013 میں ہی ہوا قازقستان میں، لیکن اس کو انہوں نے پبلک کیا چائنا نے 2015 میں. تو مجھے یاد ہے کہ یہ بھی ایکسیڈنٹلی مجھے یہ پوسٹ ملی، لیکن دنیا میں ابھی کبھی کسی پبلک ڈومین میں BRI کا تذکرہ نہیں تھا. تو میں پاکستان میں پہلا جرنلسٹ تھا یا پہلا رائٹر تھا جس نے BRI کا نام لیا. اور مجھے یاد ہے
کہ سارے جو ایلیٹ کوارٹرز ہیں مجھے ان سے فوراً آنے لگی کہ یہ کیا چیز ہے بیلٹن روڈ. اور چونکہ اس وقت چائنیز ایمبیسی بھی مجھے فالو کرتی تھی, چائنیز ایمبیسڈر بھی, تو ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ جیسے اوتھینٹسٹی لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ کہ یار ولی جو بھی لکھے گا وہ صحیح بات لکھے گا, نمبرز کے ساتھ لکھے گا, ڈیٹا کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ. تو پھر میں سڈنلی BRI اور CPEC کا میں ایک طرح سے ایمبیسڈر بن گیا. تو یہ ہے جب سٹارٹ ہے یعنی CPEC کے بارے میں انفارمیشن کا. اور پھر کیا ہوا کہ کراچی سے لے کے پشاور تک ساری یونیورسٹیوں نے بلانا شروع کر دیا, تھنک ٹینکس نے بلانا شروع کر دیا, TV چینلز نے مجھے لینا شروع کر دیا. ان سب کے لیے یہ نئی تھی انفارمیشن ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ ہے یوں سمجھے کہ CPEC اور میری کہانی کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلے. جو پنجاب کا یہ والا حصہ ہے جو یہاں لوگ رہتے ہیں انہوں نے زیرو سیکریفائس دیا, بینیفیشری. نہیں یار دیکھو مطلب نہیں ہمارا آج صبح ادا ہو گیا, ہمارا کلچر ختم ہو گیا, ہمارا کلچر کی قربانی ہماری آدھی برادری سکھ برادری ادھر منتقل لوگ ہیں, اتنے قتل ہوئے ہیں یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں. ونڈ تو ہوئی پنجاب کی, آپ نے دیکھا تقسیم تو ہوئی پنجاب کی. اور If you can't give us money, give us credit. If you cannot give us money, give credit. یہ فیکٹری سر چیزیں نکل رہی ہے. لٹرلی کو پنجاب میں کوئی شٹ نہیں کرتا, کوئی شٹ نہیں کرتا. امان آپ کا پرابلم ہی ہے کہ پیپل لائک یو ہولڈنگ بیک پنجاب. تم نے اکیلے جیسا مزمل نے اسٹیٹ کو ریز کیا, تم نے پنجاب کو روکا. میں ڈیم میں بند کی طرح سے کھڑا ہوتا ہوں, پانی سارا روک کے. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں. صرف 3,000 روپے کی بات ہے. سی یو دیئر انشاءاللہ. اور اس کو ہم اگر اس کا کلائمیکس تو نہ کہیں لیکن جو ریکگنیشن ہے میری وہ ہے کہ جب بیلٹ اینڈ روڈ فورم ہوا بیجنگ میں, میرا خیال ہے مئی 2017 ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو پاکستان سے نواز شریف جو اس سے پرائم منسٹر تھے, چاروں چیف منسٹرز اور 2-3 اور جو بڑے منسٹرز ہیں جیسے اسحاق ڈار اور احسن اقبال, یہ سب لوگ گئے. تو انہوں نے جو گورنمنٹ کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے اس میں آئی واز آلسو ون آف کپل آف پیپل جن کو چائنیز گورنمنٹ نے انوائٹ کیا. تو آئی اٹینڈیڈ دیٹ. تو یہ ایک طرح سے میرے لکھنے کی اور جو اس کے اوپر کام کرنے کی وہ ایک بہت بڑی ریکگنیشن تھی. اور وہاں جا کے چائنیز میڈیا نے مجھے انٹرویو کیا اینڈ سنس دیٹ ٹائم ظاہر میں اس کے اوپر یعنی چھپتا رہتا ہوں. تو یہ ہے, تو یہ تھی میری CPEC کی آئیڈینٹی, CPEC کے اوپر لکھنا یا اس کی ریکگنیشن. لیکن پھر کیا ہوا, تو اسی سال 2017 میں ہی پاکستان کی بربادی کا جو آغاز ہے نا وہ ہو گیا کہ جب وہ پاناما یعنی اسکینڈل آیا اور اس کے اوپر جو اس وقت یہ پاکستان میں ایک حکمران تھے بڑے, ان کو لگا کہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اس پوری حکومت کو سمیٹنے کے لیے, اور انہوں نے وہ پروسیس شروع کیا. تو پھر مجھے لگا کہ جو اب ایک پاکستان ایک ٹریجیکٹری پہ تھا وہ اب واپس آ رہی ہے. تو لک لائک کہ دیر از نو فیوچر, شاید اب آپٹیمزم جو ہے وہ چلا گیا ہے. اچھا, لیکن اس پورے دور کے اس پارٹ کو لوگ جو ہیں وہ کچھ ایک زاویہ دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ ایک ربط سے چل رہا تھا پاکستان اور وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. لیکن کچھ لوگ اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک انصاف کا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک مثالی وہ اگزامپل تھی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اس طرح سے کارروائی کروانا. اور اگر PTI والے دوستوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ وہ انٹری وے تھا ہمارا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دے کے اتنے سال محنت کر کے ہم نے جو ہے ایک اپنے ویژن کی گورنمنٹ کو انٹر کرنے کی وہ کوشش شروع کی اور وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا. تو آپ اتنے پیسمسٹکلی کیوں دیکھتے ہیں؟ از اٹ سم تھنگ ٹو ڈو ود نون لیگ کہ آپ ان کے ساتھ دیکھتے ہیں, یا اٹ واز کہ ایک وہ پرٹیکولر ربط تھا جو آپ کو ٹوٹتے ہوئے نہیں قابل قبول تھا؟ نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو یا کوئی ادارہ ہے جو نظر رکھتا ہے کہ پاکستان کا جب بھی GDP ایک سرٹن گروتھ کے اوپر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو لازمی سمیٹا جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں, چونکہ جو میری فیملی ہے ہم ظاہر امپورٹنٹ لوگ رہے اپنے اپنے سفیر میں, تو میں 40 ایئرس سے تو بہت کلوز کوارٹر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو جب بھی اکانومی یعنی اوپر گئی ہے تو کسی نے اس کو لازمی سمیٹا ہے. سر وہ بیلنس آف پیمنٹس کا مسئلہ نہ بن جائے نا, وہ ڈالر کہاں سے لائیں گے؟ اتنی گروتھ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی نا سر. ہاں نہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو سر انفارمل اکانومی اچھی لگتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہے کہ نہیں اچھا لگتا کہ بھئی اکانومی بڑھے یا لوگ ترقی کریں یا پر کیپٹا انکم بہتر ہو یا لوگوں کو ایک آپٹیمزم ملے یا ان کو جابس ملیں یا وہ مڈل کلاس بنے, ہے نا. کسی کو لگتا ہے قبول نہیں ہے, کسی کو چاہیے کہ یہ ملک غریب رہے, اس کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی رہیں,
کسی کے پاس جو ہے نا وہ اپرچونٹی نہ لگے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو ملک جو ہے نا باقی دنیا کے ممالک کی طرح یہ ترقی کی طرف جائے. تو جو میری جو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ملک بالکل ترقی کی طرف جاتا ہے تو اچانک اس کو روک کے وہ کر دیا جاتا ہے. اور میں اس میں مشرف کا بھی دور لے سکتا ہوں، چونکہ اس وقت میں برٹش کونسل پاکستان کا کنٹری ڈائریکٹر تھا مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کا، اور میرا کام تھا ٹریننگ دینا کارپوریٹس کو، یا برٹش ملٹی نیشنلز ہیں یا دوسری ملٹی نیشنلز ہیں ان کے مینیجرز کو ٹرین کرنا. تو 2001 سے لے کے 2004 5 6 بلکہ ہمارا جو مینجمنٹ سینٹر تھا وہ شوکت عزیز صاحب نے انوگریٹ کیا تھا. ماشاءاللہ. تو اب اکانومی بڑی اچھی جا رہی ہے 2006 تک، یوں سمجھے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جناب یہ جو گولڈمین ساکس نے پریڈکشنز کی ہیں نا بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں اور ہم یعنی بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اچانک 6 میں یہ لال مسجد اور بھگتی ہے نا یہ سارے معاملات شروع ہو گئے، اور پھر ہر روز سوئسائڈ بلاسٹ ہے جب تک کہ ان کو رخصت نہیں کر دیا گیا مشرف صاحب کو 2008 میں، اور وہ نئی گورنمنٹ نہیں آ گئی. تو پھر بربادی، پھر زیرو کی طرف لے گئے. اچھا اس کے بعد پھر زرداری صاحب نے جتنا بھی اس کو یعنی وہ اسٹیبلائز کیا، لیکن وہ کنٹینیو کرتی رہی جو سوئسائڈ بامبنگ ہے وہ کنٹینیو کرتی رہی جب تک کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نہیں آ گئی. پھر جب یہ 6 کے اوپر پہنچا تو پھر اس کو واپس یعنی سمیٹ لیا گیا. تو یہ ہے. تو میں نے یوں سمجھے کہ 4-5 ادوار دیکھے ہیں کہ جہاں پہ اوپر جاتی ہوئی اکانومی کو یعنی کسی نے بالکل ٹھڈا مار کے تو زمین کے اوپر یعنی لے آئے ہیں. تو اس چیز نے آپ کو بالکل مایوس کر دیا. جی یہ جو 2017 والا ہے نا، جو پہلے چونکہ وہ اوائل تھے تو پھر میں نے یہی سمجھا کہ چلیں یار یہ کو ہو گیا یا یہ واقعہ ہو گیا تو خیر ہے یہ سنبھل جائے گی اور وہی ہم آہستہ آہستہ یعنی میچورٹی کی طرف بڑھیں گے. لیکن 17 نے ریئلی مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا. تو مجھے لگا کہ آئی واز آلریڈی لائک ٹرننگ ٹورڈ 60. میں نے کہا میرے پاس تو کوئی اور بڑی اپرچونٹی بھی نہیں ہے، شاید اب اسٹیبلٹی واپس نہ آ سکے جتنا ملک کو برے حالات میں ڈالا گیا. لیکن اس کے بعد بھی تو اکنامک ریوائول کی اٹیمپٹس تو کی گئیں نئی حکومت کی طرف سے، وہ آپ نے کی طرف سے ان نوٹسڈ گئیں یا آپ اپریشیٹ نہ کر پائے یا کیا وجہ بنی؟ کس گورنمنٹ؟ عمران خان کی گورنمنٹ. عمران خان کی گورنمنٹ. دیکھیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے تو آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا نا وہ تو جو یہ تھے عبدالرزاق داؤد صاحب، ان کی جو فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو ہے اس نے تو ایسی تباہی پھری. اچھا اب میں چونکہ چائنیز کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ پبلک اسپیس میں ہیوملیشن برداشت نہیں کر سکتے. یہ امپاسبل ہے کہ اس کو لیں اور جو انہوں نے جب عمران خان نے وزٹ کیا چائنا کا تو انہوں نے وہ لوٹا بھی دیا اس کو، یعنی وہ سارا اس کے سامنے رکھ کے جو پریس کوریج ہے. چونکہ مجھے یاد ہے ان دنوں میں خٹک صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم یہ جو ناردرن راؤٹ ہے اس کو گزرنے نہیں دیں گے KPK سے، اور چائنیز ایمبیسڈر ان کے پاس گیا. پھر اسد کیسر صاحب نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں آن ٹیلی ویژن کی جو بعد میں اسپیکر بنے، اس وقت میں خیال یہ کوئی منسٹر تھے KPK کے. تو یہ ساری جو پبلک اسپیس میں ہیوملیشن کی گئی چائنا کی، چائنا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چائنا از ویری سینسٹیو ٹو کہ پبلک ڈومین میں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے وہ بہت سارے آپ اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر ملک کی کوئی ڈپلومیٹک نارمز کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں، کچھ ایڈیوسنکریسیز ہوتی ہیں، اور چائنا کی ان میں سے ایک یہ کہ وہ پبلکلی یہ سب بہت اس کو بہت زیادہ نہیں. اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کو کنسیو کیا گیا قازقستان میں پبلک فورم، یعنی ایک لارجر فورم ہے، یہ نہیں کہ 2 بندوں نے آپس میں پرائیویٹ کنورسیشن کی، لیکن پوری دنیا کو ایون امریکن انٹیلیجنس کو اس کا پتہ نہیں چلا انٹل 2015 جب تک کہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کر لیا کہ ہم اس کو پبلکلی اوپن کریں گے. اب بھی چائنا میں جتنا کام ہو رہا ہے گلوبل گورننس کے اوپر یا کاؤنٹر کرنے کے لیے US کو، وہ سارا پرائیویٹ ڈومین میں ہے. ظاہر ہے امریکنس کی خواہش ہوگی کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے تو کوئی نہ کوئی وہ یعنی اپنا وہ کر رہے ہوں گے اس کو جاننے کے لیے. تو ایک ملک جو اس طرح سے کرتا ہے، اب آپ اس کو پبلک اسپیس میں خاص طور پہ جو بڑا پارٹنر ہے، چونکہ BRI کے جتنے بھی 6 کوریڈورز ہیں اس میں CPEC جو ہے اگرچہ یہ پری کرسر ہے یعنی BRI سے، لیکن اس کو فلیگ شپ یعنی ایٹ لیسٹ ہم کہتے ہیں، اگر چائنیز نہیں بھی کہتے، ہم تو کہتے تھے، ہاں ہم کہتے تھے کہ فلیگ شپ کوریڈور ہے. تو اس کے بارے میں اس طرح پاکستان کی سرکاری سطح سے یہ کہا جانا، اور وہ بھی عبدالرزاق داؤد سے جیسے آدمی کا، تو یہ ان ایکسیپٹیبل تھا. تو اس نے میرا خیال ہے کہ کافی اس سینٹیمنٹ. مایوس بندہ تب ہوتا ہے جب میلس کا ایلیمنٹ ہو. آپ کو انکمپٹنس نہیں لگتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ملیشیس تھے یہ لوگ؟
نہیں مجھے تو لگتا ہے میلیشیس بھی تھا, یعنی انکمپیٹنس بھی ہے اور میلیشیس بھی ہے. چونکہ ہم عبدالرزاق دوست صاحب کوئی وہ اس سے پہلے بھی منسٹر رہے, وہ ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں, آج بھی چلا رہے ہیں. وہ بہت پرانی اس فیملی سے ہیں جو پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ یعنی بزنس جنہوں نے امپائرس کریٹ کی یا ڈسٹروائے کی یا جو بھی یعنی آپ کہہ لیں وہ چیزیں وہ ساری اس کے ساتھ وہ رہی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یعنی ایسے ہی تھا کہ اچانک خیال آیا تو آف دا کف ریمارک تھا. تو دیٹ واز ڈیلیبریٹ اور مقصد یہی تھا کہ اس کو سمیٹا جائے. اینڈ چائنیز انڈرسٹوڈ دیٹ. اس لیے ابھی تک بھی یعنی نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد بھی ان کے وزٹس جتنے بھی ہوئے, ایون ہمارے آرمی چیف کے بھی جو وزٹس ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر جو وہ برف ہے ابھی نہیں تھمی ہے, جو گرم جوشی ہے وہ پیدا نہیں ہوئی سی پیک کے حوالے سے. تو یوں سمجھیں کہ میں ایک مستقبل کے پاکستان کے بارے میں گفتگو کرنے والا, سی پیک کے حوالے سے گفتگو کرنے والا, تو مجھ سے کوئی 2 موضوع چھین لے اور مجھے آپ خالی ہاتھ کر دیں. یعنی میری جو تلواریں تھیں تو کسی نے مجھ سے وہ چھین لیا, تو اب میں پھر یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ڈو یو سولی بلیم, اچھا آپ نے ویسے ایک کیویٹ دے دیا کہ نہیں یار یہ ہر کو 5-6 سال بعد ہو جاتا ہے, جی آپ نے اس کو کوئی یونیک نہیں ثابت کیا. لیکن سی پیک کے بارے میں ایسے مجھے لگتا ہے پرٹیکولر بلو ایسی بڑی تگڑی تھی کہ اٹ واز ناٹ جسٹ لائک کہ مشرف صاحب یا زرداری صاحب یا کوئی اور صاحب ہوں اور ان کی حکومت چل رہی ہو اور اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو. ایک جیسے بہت بڑا انٹرنیشنل منصوبہ توڑا گیا. اگر آپ دیکھیں تو بیلٹ اینڈ روڈ بھی اس طرح سے کبھی سین پہ دوبارہ ریکور نہیں کر کے آیا گلوبلی جب سی پیک کا وہ مان ٹوٹا ہے. میں عجیب سی بات ہے, پہلے حالانکہ میں آپ کو کیمرے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ سی پیک کا جب بیلٹ اینڈ روڈ کا ذکر آتا تھا تو سی پیک نہیں آتا تھا انٹرنیشنل میڈیا پہ, لیکن جب ہم سی پیک کا ذکر کرتے تھے تو ہم اس کے اوپر بیلٹ اینڈ روڈ کا وہ لگایا کرتے تھے. لیکن جب وہ معاملہ ختم ہوا اللہ کی طرف سے, وہ جو ایک سارا معاملہ ہوا رزاق داؤد صاحب کے بعد والا, تو بیلٹ اینڈ روڈ کا ذکر خیر ہی ختم ہو گیا دنیا کے اندر. میں تو نہیں اس کو آج کہیں سین پہ دیکھتا. کام اس کے بے شک چل رہے ہوں, جہاں جہاں کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹس تھے, جہاں جہاں کوئی ٹریڈ کوآپریشن تھی, لیکن اس کی جو اس طرح سے دھوم دھام تھی وہ 5-6 سال کے پیریڈ کے لیے, وہ چیز نہیں, اب وہ بات نہیں رہی. اب چائنا جیسے خاموش ہو گیا اس معاملے پہ, یا ریکیلیبریٹ کر رہا ہے, یا وہ ری امیجن کر رہا ہے, ری تھنک کر رہا ہے اپنے اس کو. اور ابھی جو ریسنٹلی پھر جھڑپ ہوئی ہے, پہلی بار دوبارہ لگا کہ وہ کانورسیشن کوئی چین اور تجارتی راستوں کے بیلٹ اینڈ روڈ کے نام سے نہیں, سی پیک کے نام سے نہیں, وہ دوبارہ تب آئی جب یہ افغانستان سے ہماری جھڑپیں ہوئی ہیں کہ کہیں وہ وخان کے ذریعے وہاں سے نہ نکل جائیں, کہ وخان ہو, وخان سے اس میں افغانستان سے ایران, اور ایران سے بندر عباس وغیرہ, اور اس سے وہ چاہ بہار سے نکل جائیں. جیسے وہ دوبارہ مجھے پہلی بار فیل ہوا کہ شاید ان کو کوئی احساس یا وہ مجبوری محسوس ہوئی ہے. لیکن تب بھی اگین جو ہمارا مکران کوسٹ ہے, ہمارا گوادر ہے, وہ بات تو نہیں ہے جو وہ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر, چاہ بہار یا بندر عباس کے اندر. لیکن اس سے پہلے مجھے دوبارہ کہیں ذکر نہیں ملا چائنیز کا ٹریڈ روٹس کے ذریعے ہمارے ممالک کو ایکسیس کرنا. صحیح. تو یہ آپ کے لیے تھوڑی بہت مطلب اتنی نیگیٹو پیکیجنگ میں افغان پاکستان جھڑپ کی پیکیجنگ میں کچھ تھوڑی جیسے آپ کو اس میں جھلک ملی تھی, ذرا امید کی کرن ملی تھی کہ یا چلو یہ پھر بات تو کر رہے ہیں. رائٹ, صحیح ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ یعنی چائنا کے لیے یہ ہے نا کہ اگر بیلٹ اینڈ روڈ کا جو ان کا اوریجنل پلان تھا, ماسٹر پلان, اگر اس میں کہیں جہاں جہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں, چاہے وہ انکم رکاوٹیں ہیں جیسے پاکستان کے کیس میں ریجیم چینج ہے, تو یہ, اور دوسرا ہے کہ ہماری کیپیسٹی بھی. اچھا مجھے اس وقت بھی یاد ہے چونکہ ٹیلی ویژن مجھے ٹپکلی لائیو لیا کرتا تھا سی پیک کے حوالے سے, اور سامنے کوئی ڈیفینس انالسٹ بھی بیٹھا ہے, تو وہ عام طور پر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو جو ہے نا سیکیورٹی کا یا جو اسٹریٹجک بنایا جائے. تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ اکنامک ہے سی پیک میں جو ای ہے نا وہ اکنامک ہے, اس کو آپ اسٹریٹجک نہ بنائیں یا اس کی سیکیورٹی کاسٹ نہ بڑھائیں. اس کی سیکیورٹی کاسٹ بڑھائی گئی. گوادر کے اندر ہر معذرت کے ساتھ ہر ڈیفینس محکمے نے اپنے اپنے محکمے کے لیے سیپریٹلی, اس کے باوجود کہ ایئرپورٹ کے ساتھ ایک چھاونی مختص ہو گئی تھی, ہر محکمے نے سیپریٹلی اپنی وہ کہ یہاں ہمارا پروجیکٹ ہوگا, یہ بیچ فرنٹ پہ فلانی شے ہوگی, یہاں پہ ریڈار ہوں گے, یہاں پہ فلانی چیز ہوگی, یہاں پہ فلانوں کا ٹریننگ اسکول ہوگا. میں نام نہیں لیتا کسی محکمے کا, بٹ کوئی ایک ڈیفینس ریلیٹڈ محکمہ جو ہے وہ اس سے پاک اور بری نہیں ہے. بالکل. اب تو وہ مطلب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کتنے محکمے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ چائنا انویسٹ کرنا چاہتا ہے یا بنانا چاہتا ہے, کیونکہ اس کی جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک اپرچونیٹی ہے نا, اکنامک اپرچونیٹی ہے کہ وہ کنسٹرکشنز میں آئے یا چیزیں. تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے, جو اس وقت 60 ملین یا جو بھی اس کا نام 46 بلین سے شروع ہو گئے, 62 بلین تک 62 تک کیے گئے. اچھا تو اب یہ اکنامک ہے,
تو اکنامک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کاسٹ بڑھائیں نا. تو ہم نے پہلے ہی وہ جو سیکورٹی ڈویژن کے نام کے اوپر جو 13th بریگیڈ ہے وہ ہم نے ایڈ کر لی. ہم نے کہا اس کے بھی آپ پیسے دیں. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے جو چائنیز آ رہے تھے ان کے لیے جو سیکورٹی مختلف ناموں پہ جو لوگ ادھر ادھر یعنی ان کے اوپر اٹیکس ہوئے تو ہم نے اس کی کاسٹ جو سیکورٹی کاسٹ ہے وہ بڑی بڑھا لی. ایون آج کل جو چائنیز ہیں پاکستان میں اگر آئے تو اس کے لیے بلٹ پروف جو ہے وہ لینڈ کروزر کا ہونا بہت ضروری ہے اس نے اگر کہیں بھی ٹریول کرنا ہے. اچھا یہ بات میں وسیع پیمانے پہ شاید درست ہو لیکن انفرادی کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بزنس کی جو کاسٹ ہے لیکن اس ٹائم پہ بزنس کاسٹ بہت بڑھا دی تھی. ہاں بہت بڑھا دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اکنامکلی وائبل ہی نہیں رہا چائنا کے لیے کسی بھی اور ملک کے لیے کہ آپ اس یعنی جو آپ کو پیسے دیے گئے ہیں کہ اس کے اندر آپ یہ کام کر سکیں. اب جب کاسٹ بڑھے گی فار ایگزامپل MLN1 ہے نا وہ جو لائن ہے جی ٹرین کی لائن ہے جو ہماری ٹرین کی لائن ہے پنڈی سے لے کے کراچی تک جس میں ڈوئلائز ہونا تھا اور اپ گریڈ ہونا تھا. اب اس کی کاسٹ بڑھتے بڑھتے یعنی بے شمار بڑھ گئی ہے. اب چائنا بھی اس کو انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ADB لون دے گا یا کوئی دوسرے بینکس لون دیں گے. اس سب کے باوجود اب یہ بہت امپاسبل ہو گیا ہے. لیکن اوریجنل ماسٹر پلان میں یہ ڈویبل تھا کہ اس طرح باقی موٹر ویز بنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. بلکہ موٹر وے کے بارے میں بھی کہوں گا کہ جیسے سکھر سے لے کے جو حیدرآباد والی موٹر وے ہے چونکہ 2017 میں نہیں شروع ہو سکی کمیشن نہیں ہو سکی وہ آج تک پینڈنگ ہے. تو یوں سمجھیں کہ بربادی ہم نے کئی سال جو ہیں وہ اس کو لوز کیے ہیں جسٹ بیکاز ڈیلیئنگ کی ٹیکٹکس بھی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ کون سا ڈیم بن رہا تھا. اچھا جب آپ یہ سوچ رہے ہیں تو میں بھی آپ کو یاد کراتا ہوں کہ ماسٹر پلان میں تھے 46 اکنامکس اسپیشل اکنامکس SEZ جس میں اچھا بعد میں پتہ چلا کہ 9 بنیں گے. ٹھیک ہے. اب مختلف JCC میں جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز ہوتی تھی اس میں پتہ چلتا تھا کہ اب یہ 9 بنیں گے. پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں 9 بھی نہیں بن سکتے 3 بنیں گے جس میں آپ کو یاد ہوگا راشا کہیں تھا اور ادھر کوئی سندھ میں ایک تھا. تو اب یہ پتہ چلا کہ 3 فائنل ہے تو میں ایٹ لیسٹ اس پہ بھی خوش تھا. بعد میں پتہ چلا کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ لینڈ دے رہی ہے اور نہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ بھی لینڈ دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ماسٹر پلان جو 2013 میں کنسیو ہوا 30 تک اس نے جانا تھا اس میں اسپیشل اکنامک زون جہاں سے ریئل اکنامک آپ کہہ لیں ایکٹیویٹی آنی تھی جاب کریشن ہونی تھی وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو سکی. تو یہ حال ہے. صرف میرے خیال ہے ان سب میں سے صرف وہ فیصلہ آباد والا چلا ہے فیڈ بیک کیا جو کہ انڈیپینڈنٹ تھا جو کہ پرائیویٹ تھا اور پہلے سے تھا CPEC سے پہلے سے تھا. اس کی وہ تو ایز این انڈسٹریل اسٹیٹ تو پورا ڈیولپ ہو چکا ہوتا لیکن آباد نہیں تھا. جی بالکل وہ آباد نہیں تھا لیکن وہ تو جو ویسے ایکٹیویٹی ہوئی 17 اور 18 کی وجہ سے تو ظاہر ہے میں نے اس کو فیڈ بیک کو ایک کر کے یعنی پلانٹس میرے بہت سارے کلائنٹس کے وہاں پہ پلانٹس ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے آف CPEC. لیکن وہ جو JVs آنی تھی ساری اس میں جیسے CPEC کی ویو کو رائڈ کر لیا لیکن وہ CPEC کے کانسیکوینس ڈائریکٹ نہیں بنا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. وہ خیبر میں مجھے یاد نہیں پڑ رہا ایک بلاسٹنگ ہو رہی تھی اسی CPEC کے پروجیکٹ کے سلسلے میں تو انجینئرنگ کرو تھا چائنیز تو وہاں ایک بلاسٹ کے ذریعے ایک کوئی بکرا ریوڑ کا وہاں پہ لوکل MPA کے اس کے کمانڈ کے انڈر وہ دھماکے میں بلاسٹ سن کے وہ جانور پہاڑ سے گر گیا. یہ ریئل واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں جا کے کچھ ہمارے ساتھیوں نے ریزالو بھی کیا تھا تو وہ MPA تک بات چلی گئی تو اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں اس بکرے کا شجرہ نسب تو پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے واللہ. تو وہ غالباً مجھے نہیں یاد 10-20-30 لاکھ روپے انہوں نے انجینئرنگ ٹیم سے وصول کیے تھے صرف ایک جانور کے لیے کہ وہ آپ کے بلاسٹ میں. تو یہ اگر آپ میں صرف اس کو مائکرو کازم کے طور پہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ آپ بالکل انڈیویجول لیول پہ ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے تھے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہراسمنٹ کی ٹیکٹکس سیکورٹی جی بہت بڑا تھریٹ ہے. یعنی کوئی بھی چیز اپ سیل کر سکتا تھا نا کوئی بھی سروس اپ سیل کر سکتا تھا تو انہوں نے وہ کی. چاہے وہ زمین دینے کی بات ہو وہ راستہ دینے کی بات ہو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے والی بات ہو ہر چیز پہ بیوروکریٹس نے پالیٹیشین نے سیکورٹی اداروں نے یعنی کوئی اس میں ایک پاک یا بری نہیں ہے کہ ہم کہیں فلانے نے نہیں کیا. شاید بلکہ پرائیویٹ سیکٹر سب سے شریف تھا کیونکہ اگر کامیابیوں میں سے دیکھیں تو وہ فیڈ بیک ہے. اب ٹیکنیکلی جب میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں یہ جو بجلی ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں موسٹ لائکلی یہ ساہیوال کول سے آ رہی ہے موسٹ لائکلی. یہ تو نہیں صورتحال تھی CPEC سے پہلے کی مطلب لوڈ شیڈنگ کا عالم ہی اور تھا. بالکل. تو مطلب
گفتگو ہی نہیں ہوتی اس چیز کی. آج سارے ادھر آ رہے ہیں کہ اتنی گاڑیاں آ گئی, فلانی چائنیز کمپنی آ گئی, فلانی چیز آ گئی, فلانے نے پلانٹ کھول دیا. تو وہ کیوں کھلے ہیں پلانٹ؟ وہ کیوں یہاں سارے آئے ہیں؟ بالکل. ناٹ ٹو سے کہ چائنا کو کوئی نیکی یا آؤٹ آف دا کنسرن آف دیئر ہارٹ یہ کر رہا ہے, وہ بھی کاروبار کر رہا ہے, لیکن کاروبار آپ کاروبار کریں. بالکل آپ بھی کاروبار, ہم تراؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ہم نے یہاں پہ تراؤ شروع کر دیا چائنیز کے ساتھ. ناٹ ٹو سے کہ میں چائنیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ ہائے بیچارے چائنیز, ہائے مسکین. وہ کوئی مسکین نہیں ہے, وہ بھی ایک پوری قوم ہے اور وہ بھی اپنے ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں. لیکن آپ نے بزنس نہیں کیا ان کے ساتھ, آپ نے ان کے ساتھ کی کیا کہیں گے آپ, دیہڑی بھی نہیں, تراؤ. یا جیسے ہر لیول پہ نا ایوری باڈی, ہر بندے کو ہوتا تھا میں رکاوٹ ڈال کے بیٹھ جاؤں. اب پہلے میرا, اب اس طرح انہوں نے فرمایا سید کیسر نے نعرہ لگایا وہاں سے, پرویز خٹک نے نعرہ لگایا وہاں سے. نون لیگ کے ٹائم میں بھی یہ اٹیمپٹ ہوتا تھا, لیکن کیونکہ وہ ون پالیسی تھی نا کہ ریاست, سول گورنمنٹ سب الائنڈ تھے, تو وہ چابی چوبی مروڑ کے سیدھا کر لیتے تھے. ناٹ ٹو سے کہ ان کے کانٹریکٹ سارے درست تھے, ناٹ ٹو سے کہ ساری چیزیں ابو بورڈ طریقے سے ہو رہی تھیں. کئی جگہ مسائل تھے, جیسے آپ نے فرمایا کہ کاسٹ آف بزنس بڑھائی ہوئی تھی, بٹ اس کے باوجود اٹ فنکشنڈ کہ یہ ہو رہا ہے. یہ ہم ازمپشن تھی کہ اب یہ 25-30 سال کا ہی منصوبہ ہوگا, اور یہ اب 25-30 سال ہم مطلب یہ یار یہاں پہ مینیوز چائنیز میں ٹرانسلیٹ ہونے لگے تھے ریسٹورینٹس کے اندر. اکثر ہائی ٹریفک ایریاز کے اندر آپ کو ڈومیسٹک اسٹاف نہیں ملتی تھی, کیونکہ وہ جب 15,000 مزدوری لے رہے تھے وہاں چائنیز ان کو 50,000 سیلریاں دے رہے تھے, ڈرائیور کوک. یہ سب ریئل ہے. ادھر لاہور کی بازاروں میں برانڈت روڈ وغیرہ میں جائیں تو وہ چائنیز خاتون بیٹھی ہوئی ہے گودام میں, اتنا زیادہ وہ اس نے رکھا ہوا ہے کھلونے, ایک قسم کا کھلونا رکھا ہوا ہے. کوئی اردو نہیں آتی, کوئی انگلش نہیں آتی, کیلکولیٹر پہ کھٹ 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 کر کے دکھاتی ہے کہ اتنے لوگ ہیں تو اتنا ڈسکاؤنٹ دوں گی, اتنے لوگ ہیں تو اتنا. وہ بیٹھ کے یہاں پہ اپنا مال بیچ رہے تھے, بھرے ہوئے تھے, دیور ہیئر ایوری ویئر, ہر شہر میں تھے. تو وہ بھی ریئل فنومینون تھا. بٹ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ اٹیمپٹ کیا تھا جب امریکن سوویت جہاد کے بعد ان کی حکومت آئی تھی, اور وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے افغانستان کو. یہاں سے انڈیا سے ٹرک چلے اور وہاں تک جائے, اور ہم صرف $1,000 میں پاکستان ایک ٹرانزٹ اکانومی بن جائے. تو چائنا کے راستے میں ایک ٹرانزٹ اکانومی بھی جو ہے وہ کوئی مطلب کوئی زمبابوے والی اکانومی نہیں ہوگی. وہ ٹرانزٹ اکانومی بھی پھر وہ مطلب BYD کی مثال لے لیتے ہیں, وہ دنیا کی اس وقت پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی بیٹری مینوفیکچرر ہے, اور اس کا ایک پلانٹ ہے وہ غالباً پورے شہر جتنا ہے امریکہ کے کسی ہے نا, اس کا بڑا پلانٹ جو ہے وہ پورے ایک شہر جتنا سائز کا ہے. تو اس حجم کو, اس ٹریفک کو ڈیل کرنا, اب جغرافیہ یہ ہے ہمارے پاس نا, ہمارے پاس تو کوئی ہیوی انڈسٹری نہیں ہے, ہمارے پاس جغرافیہ ہے اور ہمارے پاس ایگری ہے کہ ہمارے پاس کھانا پینا ہے. یہ باقی میں بہت کلیم ٹو فیم ہے کوئی بے شک, لیکن اس کو لیوریج کرنا بھی تو آنا چاہیے. جی بالکل. اور میرا خیال ہے کہ سی پیک کی ایک جو ڈائمینشن تھی نا, جو لانگ ٹرم پلان میں, وہ ایگریکلچر بھی تھی. بالکل تھی. اس کا مطلب ہے کہ چائنا صرف یہ نہیں ہے کہ اس لیے بنا رہا ہے کہ ساری اکنامک کوریڈورز بن جائیں پوری دنیا میں. اس نے 1.5 بلین جو اندر چائنیز ہیں ان کو کھانا بھی کھلانا ہے اور اچھی فوڈ کھلانی ہے. بالکل. تو جو جس ملک کی سب سے بیسٹ چیزیں ہیں, اور مجھے یاد ہے جو ارلیسٹ چیزیں ہیں پاکستان سے گئیں وہ اس کی سی فوڈ تھی, جو انہوں نے کراچی سے امپورٹ کی. ان کی ڈیمانڈ, ان کی کھپت ہی نہیں ختم ہوتی چائنا میں. ہاں, تو چائنا کی کھپت تو ان اینڈنگ ہے. سر 80% چائنا جو ہے 80% آبادی جو ہے وہ 20% ایریا میں رہتی ہے. مجھے یاد ہے کہ 2017 یا 18 کی بات ہے, جب میں چائنا میں ہی تھا, وہاں پہ ایک امپورٹ فیئر ہوا, جو پہلی دفعہ امپورٹ فیئر ہوا, چونکہ جنرلی چائنا از این ایکسپورٹنگ نیشن. جی. تو امپورٹ فیئر کا مطلب کیا ہے, یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ وی آر اوپن, کہ نہیں کہ اب ہمیں امپورٹ کرنی ہے دنیا سے بیسٹ. جی ہم اوپن ہیں, ہم مان لو. تو پاکستان اگر کوئی اچھی چیز بنا رہا ہے بیسٹ, تو ہم امپورٹ کریں گے. امریکہ اگر کوئی اچھی چیز بنا رہا ہے تو ہم امپورٹ کریں گے, کیونکہ اب جو کاسٹ آف یعنی پر کیپیٹل انکم ہے چائنیز کی وہ بڑھ گئی ہے. اب ان کو دنیا کی بیسٹ چیزیں ایکسیس کرنے کی ڈیمانڈ فار لگژری پروڈکٹس آ گئی. بالکل جی, وہ آ گئی ہے, تو لہٰذا وہ دیں. تو پاکستان نے اس کو بھی بینیفٹ نہیں کیا. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی سپلائی چین ہماری اس قابل ہوئی ہے کہ جو ان کی سی فوڈ کی بھی نیڈز ہیں وہ پوری کریں. تو اگر آپ وہ دیکھیں گے تو کچھ $1 ملین میں ہوں گی, حالانکہ یہ بلینز میں جا سکتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارا اپنا سپلائی چین کی جو انفیشینسیز ہیں وہ الاؤ نہیں کریں گی. ادروائز یہاں سے روزانہ کنٹینر جا رہے ہوتے گوادر سے, یا یعنی کیا جو ہماری روڈز ہیں, گلگت بلتستان والا جو راؤٹ ہے, جو ہمارا خنجراب والا, خنجراب سے جو گوادر والا راؤٹ ہے, اس سے وہ جا رہی ہوتی, لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے سربراہ ہیں. آپ کتنی اب کیا بات کر رہے ہیں, کتنے سال تھے مکران کوسٹل ہائی وے کے اوپر پیٹرول پمپ نہیں تھا. جی. کراچی سے گوادر جو گاڑیاں ہوتی تھی, بسیں, ان کے اندر ویگنوں کے اندر
انہوں نے وہ ڈیزل کے کین رکھے ہوتے تھے, یعنی جہاں مسافر بیٹھے ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑا ظلم. ایک دفعہ میں نے بائی روڈ ٹریول کیا ریسنٹلی کراچی سے کوئٹہ, جی, تو میلوں تک, یعنی سینکڑوں میلوں تک نہ سگنلز ہیں موبائل کے, نہ ڈیٹا ہے, نہ پیٹرول پمپ ہے, اور نہ ہی کھانے پینے کی جگہ. سر تو راستے میں رک کے آپ کو لوٹیں گے کیسے؟ تو اگر وہاں سگنل آ رہے ہوں, آپ کال کر کے 115 پہ کال کر کے پولیس بلا لیں گے, تو آپ کو لوٹیں گے کہاں پہ؟ تو جن کے آپ کہہ لیں, جن کے ماشاءاللہ اصل میں ہے سارا وہ صوبہ, ان کے لیے سوچنے کی بات ہے جی بالکل سر, کہ کیا مطلب انسان نہیں بستے, یا اس کو آپ نے بسانا نہیں ہے, تو اس کو آپ سویلائز کریں. سر خواہش نہیں ہے سر. ہاں, اس کو سر بارڈروں پہ, 2 بارڈروں پہ سر, ایران اور افغانستان کے بارڈروں پہ فری فار آل ہے جی. اٹس اے فن ٹائم. وہ یہی بات جو میں سنی پچھلے دنوں ایک کانفرنس پہ, IMF کی طرف سے یا ورلڈ بینک کی طرف سے غالباً وہ صاحب آئے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے پاکستان ایک بڑی یونیک فنومنون ہے کہ جہاں پہ اپورڈز آف 40% گلوبل ٹریڈ کا اپنا اکانومی کا حصہ ان کا بنتا ہے, چاہے وہ امپورٹ و ایکسپورٹ ہو. انڈونیشیا کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, پاکستان 20s میں کہیں کھیلتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ ملا کے. یعنی ہم کہتے تھے کہ یار ہم بڑے, جب ہمیشہ ہوتا ہے کہ لگژری امپورٹس بند کریں, کتنی کیوں کر لیتے ہیں ہم, ہمارا گلوبل ٹریڈ میں حصہ ہی ہماری اکانومی کا اتنا سا ہے. اور وہ انہوں نے یہی بات کی کہ یہ عجیب سا ملک ہے کہ جیسے یہاں گروتھ ہونے لگتی ہے تو حکومت جو ہے وہ فائنینشیل پالیسیز ایسے بنا لیتی ہے کہ گروتھ کو وہ رکاوٹ کر دے. نمبر 1 فار ایگزامپل سود کا ریٹ بڑھا دیتی ہے. ہمارے یہاں فار ایگزامپل یہ واحد ایسی حکومتوں میں سے دنیا کے جو خود بوروئنگ کر رہی ہے لوکل بینک سے, اور 50% بجٹ دے رہی ہے اس کو, لیکن سود کا ریٹ جو ہے وہ 22, 25, 26 رکھا ہوا ہے. مطلب آپ خود سود ادا کر رہے ہیں اور خود اتنا ریٹ اس کا بڑھایا ہوا ہے, اور پھر UBL بینک آ کے رپورٹ کرتا ہے کہ میرے $3 بلین کے ایسٹ بن گئے. تو بندہ کہتا ہے یار کہاں سے بنے $3 بلین کے ایسٹ آپ کے؟ وہ اس کو جو اشارہ کر رہے تھے صاحب IMF یا ورلڈ بینک والے, وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان لائکس ٹو ریمین این انفارمل اکانومی, کہ وہ گروتھ کو, جیسے آپ نے فرمایا نا کہ مڈل کلاس فارمیشن کا مطلب ہے ڈکلیئرڈ اکانومی. اب وہ ایک ڈکلیئرڈ مڈل کلاس ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اب چائنا میں کیونکہ GDP پر کیپٹا بڑھ گیا ہے, تو اب وہ مانگیں گے, وہ مڈل کلاس مانگے گی بہتر فلیٹ, اس کو ٹرکش فرنیچر چاہیے, اس کو امریکن کوئی سافٹ ویئر چاہیے, کوئی پاکستانی اس کو کنو چاہیے, یا ادھر سے اس کو کوئی وہ سی فوڈ چاہیے. اب وہ مانگے گی وہ ہائی کوالٹی چیزیں, اب وہ سیٹسفائی نہیں ہوگی لوکل اس کے اندر. تو پاکستان کے اندر جیسے یرغمالی 24-25 کروڑ ہیں, اور 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جو لوگ ہیں ان کے وہ یرغمالی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ادھر ہی سارے جو ہے نا وہ جکڑ کے تمہیں رکھیں. سر CPEC میں مان کیسے گئے تھے یہ انیشلی؟ کیا ان کا شروع سے ہماری اسٹیٹ کا یا اس ایک گروپ کا ارادہ تھا کہ بس جب یہ چل پڑے گا اس کو ہم, یعنی مان کیسے کہ ایسی چیز پہ جو ایک مڈل کلاس کریٹ کر دے گی, اتنی ٹریڈ اپرچونیٹی کریٹ کر دے گی, یعنی CPEC پہ کیسے مانے؟ اتفاق کیسے ہو گیا؟ اگر مطلب یعنی ایک طرف اس ڈائریکشن میں چلنا بھی بڑا ہی ڈینجرس ہے سر. ایک لوگوں کو ایک ٹیسٹ مل گیا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم کہیں جا بھی سکتے ہیں دنیا کے اندر, کچھ کام بھی کر سکتے ہیں. صحیح. میرا خیال ہے گاڈ سینڈ تھی اس میں ہمارے, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا ہو ہمارے اوپر کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ اس ملک کی, کہ کیونکہ اگر ترقی نے کبھی ہونا ہے تو اس کے لیے سڑک لازمی چاہیے. تو میں تو انیشیلی CPEC کو ہی سمجھتا تھا کہ یہ جو سڑکیں ہماری نہیں بنی, اور پتہ نہیں ان دنوں میں اگر آپ نے ٹریول کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, یہ جو GT روڈ ہے لاہور سے پنڈی, جی سر, آپ اس پہ سفر نہیں کر سکتے. نہیں سر, 2013 یا 12 میں بالکل سر, ایک دفعہ میں نے سفر کیا تو یوں سمجھے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے جو بھی اس ملک کے حکمران ہیں ان سب کے لیے میں نے دل میں رج کے گالیاں نکالی کہ آپ نے ایسی بربادی کی. تو فرض کریں نواز شریف کو آپ نکال دیں یا موٹر ویز کو نکال دیں اس ملک سے, تو یہ اس وقت کا GT روڈ ہی رہ جاتا ہے جہاں جگہ جگہ کھڈے ہیں, جہاں امپاسبل ہے, یعنی ڈیتھس جو ہے نا, جو روڈ ڈیتھس ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں میں نے کوئی ایک آدھ آرٹیکل لکھا, تو جو سندھ کی سڑکیں تھیں اس وقت کی وہ ابھی بھی وہی تھیں جو پری آپ کہہ لیں کہ کرائسٹ ایرا والی, بالکل لگ ہی نہیں رہا کہ آپ 21st سینچری میں ہیں. سر یہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی سویلائزیشن ہے, تو سڑکیں بھی انہیں کی. ہاں سڑکیں تو ایون آج بھی جیسے جو یہ ہے نا حیدرآباد سے لے کے سکو, اب اگرچہ آج کل وہ مورو میں بن رہا ہے, میرے خیال وہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک بھی بلاک رہتی ہے, کچھ 4-5 گھنٹے روزانہ بننے کے بعد شاید ایک تنقید بھی آتی ہوتی ہے سر کہ ہم بڑے بڑے لونز لے کے, بڑی بڑی بوروئنگ کر کے, ڈومیسٹک یا فورن, ہم بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کر لیتے ہیں, لیکن شاید وہ بیک بون نہیں ہے. مثال کے طور پہ موٹر وے کا بننا آئیڈیل ہے, ایک سرٹن اکانومی کی ایک سیگمنٹ کو بہت فائدہ ہوا, آمد و رفت کو فائدہ ہوا, لیکن عوام ایٹ لارج کو بینیفٹ نہیں ہوتا.
اور لوگ آرگیو کرتے ہیں, کچھ اکانومسٹ آرگیو کرتے ہیں کہ جس طرح جی ٹی روڈ ہے اس کو ریوائیو کرنا اور اس کے ساتھ پیرلل ریل ٹریک چلانا, وہ شاید زیادہ یعنی اسپیکٹیکل والے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں کہ وہ دکھیں اور بڑے سارے ہوں. اب جی ٹی روڈ تو شیشہ سوری نے بنائی, تو وہ یہ کہنا کہ نواز شریف یا زرداری یا کسی اور پولیٹیشین نے جو جی ٹی روڈ کو ریوائیو کیا تو وہ اتنی بڑی وہ نہیں ہو گئی کہ وہاں اتنی تعلیم نہیں پٹے گی مثال طور پر. ہاں بالکل. تو جیسے یہ بھی ہے کہ کچھ ہمارے انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں, یہ لون بیسڈ پروجیکٹس میں خاص طور پہ ذرا پولیٹیکل شو مین شپ بھی زیادہ ہوتی ہے. ان کی اکنامک ایکٹیویٹی میں ڈینائی نہیں کرتا آل ٹوگیدر, لیکن دیر آر بیٹر ویز آف ڈوئنگ اٹ. یہ تو آپ مطلب کہیں گے شاید, میرا خیال ہے. جی ایسا ہی ہے. دیکھیے ہر گورنمنٹ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا پروجیکٹ کرے. لو اپیرنس والا ہے نا, لو میموری والا, وہ والا کرے یا بڑا کرے. تو یہ جو اورنج لائن بنا دینا یا موٹر وے بنا دینا, یہ وہ سارے پروجیکٹس ہیں جن کی بیسس کے اوپر آپ ووٹرس کے پاس دوبارہ جا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کریٹ کیا. جیسے شہباز شریف نے یہ میرے خیال 2008 والی گورنمنٹ میں یہ لاہور والی میٹرو کی ہے نا, تو اس بیسس کے اوپر آپ نے نیا مینڈیٹ مانگا جو ظاہر ان کو مل بھی گیا. تو یا لیپ ٹاپ اسکیم ہے, تو جو چیز نظر آتی ہے میموری میں رہتی ہے وہ اس کے لیے آپ ووٹرس کے پاس دوبارہ جاتے ہیں. تو یہ چوائس ہے گورنمنٹس کی کہ وہ نیا پروجیکٹ کرے یا پرانے کو ریوائیو کرے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ 100 سال پہلے بھی کسی نے کوئی سڑک بنائی ہے, کوئی ہاسپٹل بنایا ہے, کوئی بلڈنگ بنائی ہے, تو ہر آنے والی گورنمنٹ اس کو اس پہ کام کرتی ہے, مینٹین کرتی رہتی ہے. چونکہ بلڈ اور مینٹین کا جو فرق ہے نا وہ یہی ہے. تو جو ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ نئے حکمران ہوتے ہیں وہ بلڈ پہ زیادہ جاتے ہیں, ان کو مینٹیننس ایکٹیویٹی زیادہ انٹرسٹنگ نہیں لگتی کیونکہ وہ کسی اور کا پروجیکٹ ہے, کسی اور نے اس کا کریڈٹ لینا ہے. پنجاب کے بزدار صاحب لیکن نہ بلڈ نہ مینٹین کے فوکس, انہوں نے تو تباہی پھیری ہے نا. ہاں یہ تو ایک اور یعنی وہ جو لاہور جو اتنا صاف ستھرا شہر تھا اس کو انہوں نے کچرے کا جو ہے نا گھر بنایا. میں چونکہ 25 سال میں کراچی میں رہا ہوں, ہم لوگ سی ویو پہ تھے کلفٹن میں, تو اتنا گند یعنی کراچی کی جو ایک سڑک اور ایک گلی ہے وہ گند سے اور کچرے سے بھری ہوئی تھی. یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں, ویری ریسنٹ ایئرس کی. تو مجھے جب میں لاہور آتا تھا تو صاف ستھرا تھا, جو میرا ہوم ٹاؤن ہے لاہور, لیکن لاہور کو انہوں نے بالکل کراچی کی طرح کا بنا دیا بزدار صاحب نے. وہ کچرا اتنا برا نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ یہاں عادی تھے نا, میں تو اب باہر سے آتا تھا تو مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ گندگی. اچھا گریجولی جیسے مجھے پتہ نہیں لگا, آپ کو باقاعدہ محسوس ہوئی. چونکہ مجھے یعنی آپ کہہ لیں کہ جیسے 6 مہینے بعد آیا ہوں تو 6 مہینے کی ٹائم لائن کا فرق مجھے نظر آ رہا ہے. آپ آہستہ آہستہ یعنی وہ ہو رہے کنڈیشننگ, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کچرا کیسے بن رہا ہے, یا جیسے اب صاف ہو رہا ہے. اس وقت ہم تبدیلی کی سر وہ تپش یا وہ شعائیں بھی محسوس کر رہے تھے نا سر. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے یا جو بھی ان کے صاحب ہیں انہوں نے جو وہ تجربہ کیا پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, اس نے تو ملک کو اتنا پیچھے, مجھے لگتا ہے کم از کم 30 سال اور لگیں گے. اور اگر آج میں 62 کا ہوں وچ مینس کہ شاید میں 90s میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو 90s میں جا کے کہیں پتہ چلے گا کہ ابھی صرف پرانے گند کی صفائی ہوئی ہے. تو پاکستان ابھی بھی ترقی کی طرف جو ہے نا وہ نہیں چل رہا. پچھلے دن میری ایک پوڈ کاسٹ تھی 2075 کی, جو وہ ہے نا اس کی گولڈمین ساکس کی فور کاسٹ ہے کہ پاکستان 6th لارجسٹ اکانومی ہوگا. وہ کہیں کلپ اس کا وہ وائرل ہوا تو لوگ مجھ سے ہر جگہ پہ نا, کوئی شادی بھی ہو کسی ہاں پوچھنے لگ پے کہ بھائی جان اے تسی کی کہتے ادھر تو تسی ہونا بھی نہیں, تو تانوں کیویں پڑھ سکتے ہیں, تسی دسو اگلے سال کتنے جانا ہے. تو میں انہوں نے دسنا کہ یار اکانومی ہے اس طرح, مطلب 18ویں یا 24 دو تو اچانک 6 تے نہیں آندی ہے, ایک کر کے آندیاں نے, لیکن انہوں نے آ جانا ہے. تو پاکستان دے وچ جڑا نا وہ سارا کچھ موجود ہے جڑا ایک بڑی اکانومی نوں بننا لا. اور میرے کو اپنا ایویڈنس بھی ہے. فار ایگزامپل انڈونیشیا 4th لارجسٹ اکانومی ہوگی 2050 میں. اچھا اب میں 2005 میں گیا آسٹریلیا ایک اسپیکنگ کے لیے, سوری آسٹریلیا کہہ رہا ہوں, آسٹریلیا اگلے سال گیا تھا. یہ انڈونیشیا گیا. انڈونیشیا اس وقت دنیا کا غریب ترین ملکوں میں سے یعنی ایک تھا, اور اتنا سستا تھا کہ پاکستان میں وہ جو وہ تھا نا, یہ کون سی ہوتی ہے جو سی ڈی جو پائریٹڈ سی ڈی اگر 20 روپے کی ملتی تھی تو کنورژن کے بعد وہاں سے مجھے کوئی 10 روپے والی سی ڈی وہ جو میوزک کی یا کوئی بھی چیز موویز کی نا وہ مجھے ملی. اتنا سستا ملک. اب اتنا سستے ملک کا آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی بننا, تو میں نے اس کو 2005 سے آج 26 ہو گیا ہے,
21 سال ہو گئے ہیں, تو میں نے اس کو ایک ایک دن میں وہ سفر طے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس طرح پاکستان کے بارے میں میرا یقین ہے کہ پاکستان میں مارکیٹ سائز, پاپولیشن کا سائز, مڈل کلاس کی پوٹینشیل کا ہونا, جو جنرل کیپیبلٹی ہے, وہ سارا کچھ موجود ہے کہ ہم چھٹی بڑی اکانومی بن سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. پاکستان اور انڈیا میں ایک اسپیشل کیپیبلٹی ہے کہ وہ منی کی ٹرانسفرنس جو ہے لوور کلاسز میں نہیں ہونے دیتے. چاہے انڈیا میں ٹاٹا برلا کھڑے کر لیں یا اڈانی کھڑے کر لیں یا امبانی کر لیں, یہاں پہ رزاق داؤد صاحب کا ذکر آ گیا, اس طرح کے بڑے بڑے نشاد گروپ اور فلانا گروپ اور لکی سیمنٹ, اور یہ ہمیں اس طرح کے گروپ بڑے بڑے کھڑے کرنے کی بڑی صلاحیت ہے. صحیح کہ ہم جس میں اکانومی تو ہماری شاید بڑی ہو جائے ان اسکیل, لیکن وہ پر کیپٹا والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ریمینز ٹو بی سین. اس کو طریقہ مینٹین کرنے کا ہے کہ ہماری اکانومی کو انفارمل رکھو. رائٹ. اب ہماری گاڑیاں فار ایگزامپل ایکس اماؤنٹ پروڈیوس ہوتی ہیں, جاتی کا ہے افغانستان. اچھا, میرا خیال ہے کہ دونوں کو ایک جگہ پہ کلب کرنا ٹھیک نہیں ہوگا, انڈیا اور پاکستان کو, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نمبر 1 اکانومی کا کینڈیڈیٹ ہے 2050 میں, بالکل, اور 2075 میں. لیکن آپ سر اب کمپٹیشن پتا کیا ہے انڈیا اور چائنا کے بیچ میں. جی سر. انڈیا کہہ رہا ہے ریلنٹلیس ہے, وہ کہتا ہے کہ میں مطلب چائنا نے کیوں میں یعنی منا کہ انہیں آگے نکل جانا ہے. جی, حالانکہ چائنا کلیئرلی ونر ہے, لیکن تو انڈیا از ناٹ لوزنگ ہوپ. انڈیا کہتا ہے کہ میں انہوں بھی تو کیونکہ ایت طے ہو گیا کہ یو ایس نمبر 3 دے ہوتے ہوئے 2050 اور 75 دے وچ بھی ایت ہوئے کیا نمبر 3 دے ہوتے, تو مقابلہ ہن دو وڈے یعنی انہاں دے وچ ہے دو بڑی پاورز چائنا اور انڈیا دے وچ. اچھا, انڈیا ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇੱਕ ਤੇ ਇਨੈਵਿਟੇਬਲੀ ਵਧਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਰੱਖੋ. ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜੀ? $330 ਬਿਲੀਅਨ. اصل جی اکانومی دسو کہ 1.5-2 ٹریلین ڈالر ہماری پہنچی ہوگی. جی ٹیکنیکلی آر اکانومی از $30 بلین, لیکن سر مطلب معذرت کے ساتھ میں بھی سڑکوں پہ پھرتا ہوں, آپ سڑکوں پہ پھرتے ہیں. بالکل صحیح. وہ ہندوستان اور پاکستان میں, بٹ پاکستان میں پرٹیکولرلی انکینی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو اپیرنس کے اعتبار سے ہم شرنک کروا لیتے ہیں. تو پاکستان میں جو ایلیٹ کیپچر ہے نا وہ بڑا ہے ایز اپوزڈ سے انڈیا. ہاں, چونکہ انڈیا اب اوپن ہے, کنورسیشن ہو رہی ہے, تو وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے. تو ویزیبلٹی بہت زیادہ ہے اور کویسچننگ بہت زیادہ ہے, میڈیا بہت آزاد ہے. یہاں تو پاکستان میں تو بہت آج کل تو ویسے میڈیا ان کا بھی ماٹھا ہی ہو گیا سر, یعنی وہ ایکسٹریمزم آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو کویسچننگ کی ان کی ایبلٹی اور جو ادارے کھڑے ہو گئے ہیں, اب ظاہری بات ہے وہ آل ٹوگیدر ایٹیٹیوڈ چینج آیا ہے, لیکن لیگیسی تو ہے اب اداروں کی اور محکموں کی چل رہی. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ صحیح راستے پہ ایک طرح سے گامزن ہے, اس پہ تھوڑے سے پٹری سے اترے ہیں, لیکن وہ ایک طرح سے چلے جائیں گے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. صحیح یہاں پہ بالکل. ہاں جی, فورن پالیسی اور انٹرنلی بہت مطلب دیر از اے لاٹ آف مور فریڈمز, اور بیوروکریسی جو ہے بڑی ایکٹیو ہے, اور لوگوں میں اپورڈ موبلٹی بہت زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے. بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں. بالکل. میں بلکہ ریلیٹ کروں گا, چونکہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا 2016 تھا شاید, جب یہ UN جنرل اسمبلی کے سیشن میں گئے نواز شریف صاحب, تو میں نے دونوں کا اس وقت ٹریک کیا, دونوں پرائم منسٹرز کا, پاکستان میں نواز شریف صاحب کا, ان کا کیا آئٹنریری بن رہی ہے نیو یارک کی, اور جو مودی ہے اس کی کیا بن رہی ہے. جی اچھا, تو میں نے اس آرٹیکل کا نام رکھا اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ, کلاسک, جو کلاسک سینٹینس ہے نا. اچھا, وہ رکھا. تو جو آئٹنریری تھی مودی صاحب کی 16 کی, چونکہ اب 26 ہے نا, 10 سال بعد کی ہم بات کر رہے ہیں, تو میں اس وقت سے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں. وہ تھا گوگل کے CEO سے ملاقات, فیس بک کے آفس میں گئے, مارک زکربرگ کو وہ جپھی ڈالی. اچھا, پھر جو جتنے ٹیک CEOs ہیں سب کے ساتھ ملاقات. صحیح ہے. اس طرح جو انڈینس ہیں ان US ان کے ساتھ ملاقات. تو یہ مختلف آپ کہہ لیں ڈائنامزم دکھتا ہے. جی بالکل, یہ ہے. اور پھر جو UNGA کا یعنی خطاب ہے وہ علیحدہ ہے. پاکستان ان کی جو سب سے بڑی ملاقات ہوئی وہ بل گیٹس کے ساتھ تھی, وہی جو پولیو والے ڈالر ہیں ان کے حوالے سے. اچھا, تو میں اتنا غم میں آیا, میں نے کہا آپ اتنی بڑی نیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ جا کے بزنسز کو ملیں, ڈائسپورا کو ملیں, یا آپ ٹیک کو ملیں. اچھا, اب آپ اس کا رزلٹ دیکھیے. اس کے بعد گوگل آیا ہے, گوگل نے جو سارے ان کے وہ جو ٹرین اسٹیشنز ہیں, آپ کو پتہ ہے انڈیا کی جو ریلوے اسٹیشن ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کا علیحدہ بجٹ بنتا ہے. یعنی انڈیا میں 2 بجٹ بنتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا علیحدہ, اور جو ریلوے سے اس کا علیحدہ بجٹ بنتا ہے. اتنی بڑی اکانومی ہے, تو اس کے لیے گوگل
یعنی اس کو ٹھیکہ ملنا. مجھے نہیں اب پتہ کہ کرنٹ صورتحال کیا ہے, کیا سائز ہے اس پروجیکٹ کی کا. لیکن یعنی فیس بک تو وہ جو انڈیا نے ICT میں یعنی وہ گین کیا, اس کو میں لنک کر سکتا ہوں اس 2016 کے. بالکل انہوں نے محنت کی, یعنی ایک وزٹ اور ایک دن ہے جو 2 پرائم منسٹرز کا گزرا اور دونوں کا, اس کو آپ یعنی بعد میں 2000 یعنی 10 سال بعد کے ریزلٹس میں جا سر یہ نواز شریف صاحب کو ہم سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ کہ اکراس دا بورڈ ایک نا لیک آف ڈائنامزم ہے, لیک آف انٹرپرائز ہے. ہمارے یہاں نا انڈیا اپنی پاپولیشن کو لیوریج کرتا ہے. ہمارے یہاں پاپولیشن کے معاملے کو ہم جیسے شرماتے ہی رہتے ہیں اس کو لے کے کہ ہائے زیادہ ہو گئے, بچے 2 ہی اچھے. انہاں کول بلین بندہ ہے, وہ کہتے ہیں جی بالکل ساڈے کول سب تو وڈی مارکیٹ ہے. بلکہ ادھر سے بھی انہوں نے پائی ہے, چونکہ پہلے چائنا نمبر 1 سی نا 2022 دے وچ انڈیا نے کراس کر دیتا ہے, اور تائیں چائنا نے بھی ہن الاؤ کر دیتا ہے. سیکنڈ چائلڈ پالیسی ہے, وہ تھرڈ دیتے ہوئے شاید وہ نظر ہٹا لین تو وہ الاؤ کرن گے لوگاں نو کہ کھیلو, چونکہ جہدے کول پاپولیشن زیادہ ہے انہیں ہی رول کرنا ہے. تے دونوں جڑے ملک نے اگر 2050 یا 75 یا 2100 دے وچ اگر وڈے بنن گے. یہ تسی ویکھو یورپ تے امریکہ دوئیں ٹرائی کردے پے نے بچیاں نو انسینٹیوائز کرن لئی, ٹیکس بریکس دین لئی, لون سکیم. ہن تسی پھر یورپ تے امریکہ نو اکٹھا کر دیتا ہے. دیکھو یورپ تے پہلے نیگیٹو چ نہیں, وہ تو ختم کہانی, یعنی یورپ دی کہانی ختم ادر دین جرمنی اینڈ مے بی پوٹینشلی فرانس. باقی یورپ تے گیا تے یو کے تے ساڈے سارے ہی ہے. یو کے بھی تو ساڈے سارے ہی چل رہے ہیں. یو کے بھی گیا تے اسی او لیول کرنے ہیں تے اسی ادھر جا کے بگ بین تکنی ہے تے وہ تکنا جے بالکل نہیں تے وہ بیچارہ ہوندے. بلکہ میں نے یہ بھی یاد ہے کہ 2000 جس طرح تسی فکر کیا ہے نا کہ بگ بین تکنا ہے, تے 2013 دے وچ نا جڑے ڈیوڈ کیمرون سی جو پرائم منسٹر, یہ چائنا گیا. تے چائنا تو پتہ ہے کہ بےزتی کرن دے وچ رج کے انہوں یعنی طریقہ آندا ہے. تے انہاں دا نیشنل ٹیلی ویژن ہے جڑا کہ اگین اودے کنٹرول دے وچ گورنمنٹ دے. انہیں کیا کہ اس ملک دا وزیر اعظم آ گیا ہے جہدے کول سوائے فٹ بال تو تے کوئی سائٹ سینگ وزٹ تو علاوہ کوئی دنیا دے کوئی آئیڈینٹیٹی نہیں ہے. میں کیا اے ہن انہیں میسیجنگ ہے کہ جن تساں نل ٹیبل دے اوتے بیٹھے تے اپنی اوقات یاد رکھو. چونکہ اودے کول انہاں نے ہانگ کانگ واپس لیا سی. وکٹر گاؤ صاحب اسکائی نیوز تے گئے سن. وکٹر گاؤ جڑے ڈاکٹر وکٹر گاؤ, انہوں نے پوچھیا انہیں کہ تسی نہیں سمجھتے کہ تواڈے جڑے ایکشنز نے تسی لوز کر سکتے ہو برٹن نو ایز اے مارکیٹ. وہ کہنا اسی کیئر نہیں کرتے برٹن کی ہے. کہنے اسی تواڈے کمپیٹیٹر نے. انہوں نے کہا نہیں بھائی اسی تانوں ریس دے وچ دوڑدا نہیں سمجھتے. تسی اپنا مطلب او اے تے میں ارلی دیکھ لیا سی. ہاں 2013 چ نظر آ گیا سی. اج تے 26 بیٹھے ہیں نا, 13 سال پہلے فرانس جرمنی از ریئل فینومینن. باقی تے کوئی میرے حساب نال نا اے انہاں نو اوقات یاد کرانا سی کہ ٹھیک ہے ایک وقت تسی ساڈا بڑا ہانگ کانگ لے ہی رکھیا ہے 200 سال. چلو تسی آئی گئے ہو تے ہن کر لئیے کھیل لئیے 2050. جی کدھر چلے نا یار 2050 کی ہوئے گا. اچھا دیکھو جی اے تے طے وے کہ جڑی ریئل فائٹ ہے نا اکانومی دی. مریخ برج دو جام وہ کس میں ہے؟ مریخ تیسرے گھر میں ہے. وہ تو بتائیں نا مریخ کتے بھی پہنچ پاواں گے کہ نہیں. نہیں وہ بتائیں نا, آپ سارا بتائیں نا. مریخ کدھر ہے اور جوپیٹر کدھر ہے. میں کیا تسی مریخ جڑا کہ اوتے پہنچ پانا ہے کہ نہیں تسی دسو نا. مطلب ایلون مسک تے پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پہنچ جائیے مریخ دے اوتے. اچھا نہیں مینوں اودا ستارے دا حال تو نہیں پتا, لیکن یہ کہ میں چونکہ اکنامیکلی انہوں نے ویو کر رہے ہیں, اکنامیکلی کہ انہوں نے ویو کر رہے ہیں, تو مینوں یہ لگتا ہے کہ جڑی ریئل فائٹ ہے نا وہ ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا کہ یہ کہنے نمبر 1 ہونا ہے. وہ آبادی کا بھی بڑا دخل ہے, وہ پر کیپیٹا انکم کا بھی بڑا دخل ہے, لیکن GDP پرچیز پاور پیرٹی کے حساب نال تے اس وقت چائنا اگے وے. اچھا ہن اگر جدوں اتنے یہ کہہ لو کہ پر کیپیٹا انکم زیادہ ہو جائے گی, جڑا ڈالر دا ایکسچینج ریٹ ہے جڑا جدوں یعنی کٹ ہو جائے گا, یہ مطلب ہے کہ چائنا بھی امریکہ ورگوں مہنگا ملک ہو جائے گا. پھر ممکن انڈیا نو فائدہ ہو جائے, نقصان ہوئے گا اس گل دا. بالکل انڈیا نو فائدہ ہو جائے پرچیز پاور پیرٹی چ یہ اگے نکل جائے. صحیح گل ہے. اچھا تو یہ نمبر 1 ہو جائے. لیکن انہاں دوواں جڑی ہے نا وہ فائٹ ہے. ہندوستان دے وچ وہ جراثیم نہیں مین لگدے کہ وہ پروفیشنلزم تے وہ ساری وہ مارکیٹ دی بیکنگ تے وہ انٹرپرینورشپ دی تے انٹرپرائز تے جویں چائنا نے اپنے کولیکٹیو ماڈل دے نال وڈیاں کمپنیاں بنا لئیاں BYD تے ہو جائے تے مارکیٹ نو کئی سالاں تک ڈومینیٹ کرن گیاں. کچھ انڈسٹریاں دے وچ انہوں نے سپیشلائزیشن بنا لی نا, چپ مینوفیکچرنگ ہوگی, بیٹری مینوفیکچرنگ ہوگی, ہوم اپلائنس ہوگی وغیرہ وغیرہ. انہوں دے وچ ہن اکانومی جو اسکیل اچیو کرنا ہندوستان لئی تھوڑا مشکل نہیں ہے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ ڈائنامزم ہے. دیکھو پہلے تو یہ سی کہ امریکہ چونکہ امریکہ دا الائی ہے نا انڈیا, تے امریکہ کوشش کردا سی کہ اسی اینو بنائیے
ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ। ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਐਪਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦਊਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਓਨੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਿਰਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡੇਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਆਲ ਵੈਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਟਮ ਅਪ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਪੂਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਕਫ ਰਿਮਾਰਕ ਵੀ ਐਡ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਆਫ ਦਾ ਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਵਰੇਜ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੇਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੈਵਰੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਵਰੇਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟਰੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ AI ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਚਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਸਿਨਿਕਲ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ IMF ਤੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਯਾਨੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਟੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ AI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਟਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਲੀਟਰੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਗਲ ਜੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ 2100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਮੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਟਰਸ ਪੈਰਬਸ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਸ਼ੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ 2-3 ਫਰੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲੀ ਪੈਲਸਟਾਈਨ, ਸੀਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਾਰੂਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣਨੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੇਕਅਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਸਹੀ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣ ਫਲਾਵਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮਸਲਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੰਗ, ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਦ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਚੂँकि ਟਰੰਪ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 8 ਜੰਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਹਥਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਗ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਨ ਨਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ 8 ਜੰਗਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਵਾਈਆਂ, 4 ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਵਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੁੱਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਸਰ ਅਰਫਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਜ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮੇਟ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੇ, ਉਬਾਲ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ DGSPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫੌਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਦੀ ਝੜਪ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਐਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਸਟ ਫੋਰਚੂਨ 500 ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਚੂँकि ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚੂँकि MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਰਮਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 50% ਫਰਮਾਂ ਫੋਰਚੂਨ 500 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨ 500 ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨ 500 ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਨਰਲੀ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਲਾਨ ਇਜ਼ਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਚਾਨਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ these are happening now ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ AI ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ICT ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲੀ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਹੁਣ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਦਾ। तो या टाइम रिस्ट्रिक्ट तो हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट तो हो रहा है। बिल्कुल, ये रियल फिनोमेनन है और बहुत ही फैसिनेटिंग है। लेकिन बहुत सी बातें हुई हैं आपके साथ, लेकिन आई थिंक जो फ्यूचर की लेके बात है वो ज़रा अधूरी रह गई थी इस बारी, लेकिन इंशाल्लाह एक आइंदा एक नशिस्त में
اس کو دوبارہ ایڈریس کریں گے. اگرچہ اسی میرا خیال ہے کہ جی پاکستانی قوم ہے وہ حوالے سے ڈسکس نہیں کیتا, ہم جنرلی بات کی تھی. ہاں لیکن میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ جڑی اے ڈائمینشن ہے نا کہ دیکھو اگر تمہیں پتہ ہے, یعنی میں پاکستان اگر فرض کرو لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں انہوں لیے کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ 2050 دے وچ تسی 12ویں بڑی یا 18ویں بڑی اکانومی بن سکتے ہو یا 75 دے وچ تسی 6ٹھی بڑی اکانومی ہو, تو وہ لیے سانوں بھی کچھ چاہیے. سانوں محنت چاہیے, پروڈکٹیوٹی چاہیے, سانوں لیزنس تو بچنا چاہیے, سانوں کریٹیوٹی چاہیے ہے نا, محنت کرنے کی خواہش چاہیے. مینوں لگتا ہے کہ سارے کریکٹرس پاکستانی قوم دے وچوں مسنگ نے. مجھے نہیں پتا کہ تھوڑا یہ یعنی کی ویو ہے گا. نہیں, وہ جراثیم جو ہیں سر, وہ جو انٹرپرائز کے ہوتے ہیں, جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کو ٹینجبلی آپ نہیں ڈیفائن کر سکتے, وہ تو قوم میں نہیں ہے. لیکن شاید آئی تھنک ایک طرح سے مجھے لگتا ہے شاید کہ جین زی جو ہے ان کو رگڑا بڑا مل رہا ہے اکنامکلی, یعنی اپرچونیٹی. ہم تو جیسے مطلب ہمارے سے پہلے لوگ کہتے تھے سٹی بینک میں جاب لگوا لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو, امریکہ کا گولڈن ویزا آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر ہم نے وار آن ٹیرر والا دور دیکھا, یعنی میئر سعد اور سلمان وغیرہ نے, تو وہ ایک رگڑا تھا. تو ہم تھوڑے اور ٹائپ کے ذرا پاکستانی بنے. اب ایک اور ڈبل ٹرپل رگڑا لگ کے, تو میرے خیال میں اب جو آئی ٹی والے بچے نکل رہے ہیں, کچھ ملاقات کا موقع بھی ملتا ہے, کچھ بڑی اچھی فرمز دیکھنے کو ملتی ہیں جو 2,000 1,500 3,000 مین جابس کر رہے ہوتے ہیں. اچھے ادارے بھی کھڑے, بچوں نے خود کھڑے کیے ہیں 30 سمتھنگ 40 سمتھنگز نے. تو ذرا ایسے لگتا بھی ہے کہ شاید اب, کیونکہ اب بہت بڑا حصہ بھی ڈائسپورا کا باہر سے ٹرین ہو کے آیا ہے, وہ کلچرل ایٹیٹیوڈز بھی لے کے آ رہا ہے, پلس انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کلچرل ایٹیٹیوڈز یونیورسلائز بھی ہو گئے ہیں. کلچرل لینڈسکیپ فلیٹن بھی تو ہو گیا نا. ابھی آپ کی گوال منڈی والی ہماری والی یہ گفتگو بھی ساری ختم ہو جانی ہے. ہر جگہ کامیڈی سیم ہو جائے گی, ہر جگہ میوزک سیم ہو ہی چکا ہوا ہے. چیچا وطنی میں بچی کورین ڈرامہ دیکھ رہی ہے, کوریا میں وہی ڈرامہ اسی وقت ریلیز ہو رہا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کلچرل لینڈسکیپ کے فلیٹن ہونے کے ساتھ آئی تھنک انٹرپرائز اور بزنس کے ایٹیٹیوڈس بھی یونیورسلائز ہو رہے ہیں. جین زی وہی چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پبلک بس ہو, دفتر میں اس طرح پروفیشنلزم ہو, 2 دن کا ویکینڈ ہو, 2 ہفتے کی سمر ہالیڈے ہو, 1 ہفتے کی ونٹر, آل دوز تھنگ. ہمارے یہاں جو نہ آنے کا ٹائم ہے, نہ جانے کا ٹائم ہے, نہ میٹرنیٹی لیو ہے, نہ ہم وی آر ناٹ اے پروفیشنل سوسائٹی. ہمارے یہاں پروفیشنل ایٹیٹیوڈز نہیں ایگزسٹ کرتے تھے. HR ڈپارٹمنٹ جنرلی ہمارے یہاں موٹ ہوتی ہیں جیسے وہ مطلب سیٹ کی ایکسٹینشن ہی ہوتی ہیں, اور سیٹ کمپنیاں اور وہ سارا. اب بچوں کے اندر جیسے ڈیمانڈ اور پھر اس کی سپلائی خود بھی, یعنی وہ خود بھی وہ اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ لے کے آتے ہیں ٹیبل کے اوپر. شاید ہو نوز کہ چونکہ کلچرل ایٹیٹیوڈز یونیورسلائز ہو گئے ہیں تو پروفیشنل ایٹیٹیوڈز بھی یونیورسلائز ہو جائیں, کیونکہ ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ ٹرینوں کو بھی تو آ رہا ہے, چاہے وہ میڈیسن میں جا رہا ہو, چاہے وہ انجینئرنگ میں جا رہا ہو, چاہے وہ بزنس میں جا رہا ہو, چاہے وہ کنسلٹنگ میں جا رہا ہو, وہ باہر کی دنیا سے کام کر رہا ہے, یا کم از کم یہاں بیٹھ کے باہر کی دنیا سے کام کر رہا ہے. تو وہ ٹرانسفر تو ہوتے ہیں. مطلب آئی ریممبر یہاں پہ ایک ہماری کولیگ تھیں, شی واز مینیجنگ سوشل میڈیا وغیرہ, تو انہوں نے کلائنٹ کے لیے مینجمنٹ شروع کی آن لائن. کرتے 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 شی بیکیم ہر مین, اس کمپنی کا مین وہ بندہ. انہوں نے اس کو پلگ کر کے تھائی لینڈ بلا لیا, اور اس کو ایگزاربرنٹ سیلری اور رینٹ اور گھر اور یہ اور فلانا. اور تو اب وہ وہاں پہ بھی تو وہ, اور وہ آسٹریلیا میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں, یورپ میں بھی. اب تو وہ وہاں کی بھی تو پروفیشنل ایٹیٹیوڈز, بٹ ایونچولی تو اس نے پاکستان میں ہی کام کرنا ہے نا. صحیح. تو یہ رہنا ہے یا بسنا ہے, زندگی بسانی ہے, تو دیٹ ول کم بیک. مطلب اب تو آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک چینج. نہیں, میرا خیال ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ کچھ جگہ دے ہوتے ہیں نا, لیکن اے ہے جو کہ بہت مائنورٹی, تعداد بڑی کٹ ہے, مائنورٹی ہے. بلک تے وہی جنے ساڈے. دیکھو نا, ہمیشہ دیر از آلویز اے مائنورٹی جڑی ملک نو چلا رہی ہے, یا کہہ لو جو بھی ساری شیپ ہے, ماڈل مائنورٹی جڑے کام کم کردی شہر. لیکن جدوں تک اے نہیں نہ بنتی ایک کہہ لو کہ سائزیبل, ادوں تک اکانمیز نہیں بدلدیاں. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ ایک سائزیبل جڑی پاپولیشن ہے انہوں محنت کی عادت کی ضرورت ہے, انہوں کریٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اچھا, ضروری بھی نہیں کہ تسی لیزی رہ کے بھی کریٹیو ہو سکتے ہیں, چونکہ ہوں تھوڑے کول چیٹ GPT آ گئی ہے نا, یا جمنائی آ گیا ہے, تو تسی وہ کو پوچھ لو کہ بھائی اس طریقے اس گل نو 5 طرح ہور کرنے کے کی طریقے ہے نے. تو مجھے لگتا ہے کہ ساری جی قوم ہے نا, انہوں ہن اپنے جڑا کمفرٹ زون ہے وہ باہر آنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر اپرچونٹی ناکنگ کر رہی ہے تھوڑے ڈور دے اتنے, تو تسی ہن اینوں ریسیو کرو, ویلکم کرو, محنت کرو دن رات. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ کوالٹی آف آورس کس طرح دے سپینڈ نے. مثلا اگر تسی دفتر اور سارا دن جا کے تسی گوسپ کرنی ہے, یا ملک دی سیاست جڑی کٹنی ہے, یہ ظاہر ادارے نہیں بنتے, یہ کوالٹی ورک
ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਵਰਸ ਦੇਵੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਆਵਰ ਸਪੈਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ 2050 ਜਾਂ 75 ਵੱਲ ਅੱਛੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਦੀ ਕੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਆਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ 25 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੈ सौदा बिक जाए ਤੁਹਾਡਾ। बाकी बहुत शुक्रिया आपका आने का, और अल्लाह करे पता नहीं सी पैक ही रिवाइव हो, बट कुछ ना कुछ शक्ल में वो दोबारा एक्टिविटी शुरू हुई चाइना के साथ हमारी। हमारा एक बड़ा तगड़ा रीजनल लाया, आपने जो काम किए थे अल्लाह उसमें बरकत डाले, क्या पता दोबारा वो एक तरह से रिवाइव हो जाए। हाँ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। हाँ जी ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਪ 100 ਟੌਪ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਕੋਚ, ਮੈਂ CEO ਕੋਚ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਸਰਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਵੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਫੰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫੰਡਸ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 27 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 30 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਜ਼ਨਟ ਰੀਅਲੀ ਮੈਟਰ, ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ 5-10% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਹਮਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ बढ़ानी है और ये हमारा टारगेट है, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਿਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਹਿ ਲਓ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਔਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਇੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।